دیا یہ سب اس وقت شروع ہوا تھا جب گاؤں کے چند لوگوں نے مسجد کی زمین سے خزانہ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ خزانہ جو صدیوں سے دفن تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ حرام دولت تھی۔ Subscribe my channel Zirus Ocean and don't forget to press bell icon for more cartoons. شہر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں کی سب سے اہم خصوصیت ایک قدیم مسجد تھی جسے صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ لوگ مانتے تھے کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے قریب آنے والے برکت پاتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ لوگوں کی دین سے دوری بڑھنے لگی، نمازیں چھوڑ دی گئی، مسجد خالی ہو گئی اور لوگ دنیاوی خواہشات میں غرق ہونے لگے۔ اسی دوران ایک نوجوان احد شہر سے گاؤں واپس آیا۔ وہ دنیا کی چکا چوند اور مادیت سے تنگ آ چکا تھا اور سکون کی تلاش میں تھا۔ احد نے محسوس کیا کہ گاؤں کے لوگ بے سکون اور بے چین ہیں۔ کوئی عجیب سا خوف ہر شخص کے چہرے پر تھا، جیسے کوئی برا ہونے والا ہے۔ وہ ایک دن مسجد کے بزرگ امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے اس پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ امام صاحب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ گاؤں برکتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں، زکوٰۃ دینا بھول گئے ہیں اور جھوٹ دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، اور جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ احد نے تعجب سے پوچھا، مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس کا کوئی حل ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، یہ سب اس وقت شروع ہوا تھا جب گاؤں کے چند لوگوں نے مسجد کی زمین سے خزانہ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ خزانہ جو صدیوں سے دفن تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ حرام دولت تھی۔ احد کو شدید حیرانی ہوئی کہ کیا سچ یہ لوگ واقعی مسجد کی حرمت بھول گئے؟ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اور جب سے انہوں نے اس خزانے کو چھوا گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے اپنی عقل کھو دی، کچھ نے خودکشی کر لی اور کچھ ایسے واقعات کا شکار ہو گئے جنہیں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ احد کے دل میں تجسس بڑھ گیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک بزرگ حاجی غلام سے ملا جنہیں اس معاملے کے بارے میں زیادہ معلومات تھی۔ حاجی غلام نے بتایا، کئی سال پہلے کچھ لوگ جنہوں نے دولت کے لالچ میں آ کر مسجد کی زمین کھودنا شروع کی تھی، وہ خزانے تک پہنچ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے خزانے کی صندوق کو چھوا، وہیں ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ ان میں سے ایک کی آنکھیں فوراً ختم ہو گئی، دوسرا اندھا ہو گیا اور تیسرے نے فوراً اپنی زبان کھو دی۔ وہ واپس آئے مگر ان کے جسموں سے خوفناک چیخیں نکلتی تھی، جیسے ان کی روحیں جل رہی ہوں۔ یہ بات سن کر احد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے حاجی غلام سے پوچھا، کیا اب بھی وہ خزانہ وہاں موجود ہے؟ حاجی غلام نے خاموشی سے سر ہلایا اور کہا، کسی نے دوبارہ اس خزانے کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، مگر جب تک لوگ اپنی گمراہی اور حرام خوری سے توبہ نہیں کریں گے، گاؤں میں یہ خوفناک عذاب برقرار رہے گا۔ احد نے یہ سن کر فیصلہ کیا کہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر واپس لانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں امام صاحب کی باتیں اور حاجی غلام کی کہانی سنائی، مگر زیادہ تر لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ ایک رات احد مسجد میں تہجد پڑھ رہا تھا۔ اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ وہ مسجد کے صحن میں گیا اور وہاں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو نورانی چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اس شخص نے کہا، بیٹا، یہ گاؤں تباہی کے دہانے پر ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتی۔ اگر لوگ سچی توبہ کریں اور حلال کی طرف واپس آئیں تو یہ عذاب ٹل جائے گا۔ حسن نے پوچھا، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ لوگ تو اپنے دلوں کو بند کر چکے ہیں۔ بوڑھے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کا پیغام سچائی اور صبر کے ساتھ پہنچانا چاہیے، اور یاد رکھو، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہی کافی ہوگا۔ اگلے دن حسن نے اعلان کیا کہ وہ ایک بڑی دعا کروانے جا رہا ہے اور ہر شخص کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ گاؤں کے لوگ پہلے تو ہچکچائے، مگر جب انہوں نے حسن کی سچائی اور عزم دیکھا تو وہ آہستہ آہستہ جمع ہونے
آنے لگے۔ حسن نے دعا کے دوران گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی اور لوگوں سے بھی توبہ کرنے کی اپیل کی۔ دعا کے بعد ایک عجیب سکون محسوس ہوا، جیسے گاؤں کی فضا میں سے کچھ بھاری چیز ہٹ گئی ہو۔ گاؤں کے چند افراد نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا وعدہ کیا۔ ان میں سے کچھ نے زکوٰۃ دینا شروع کی، کچھ نے جھوٹ اور دھوکہ دہی سے توبہ کی اور مسجد دوبارہ بھرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ عجیب و غریب واقعات بھی ختم ہو گئے۔ حضرت کو ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ دنیاوی لالچ انسان کو بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے اور حقیقی سکون صرف اللہ کی طرف واپس آنے میں ہے۔ اخلاقی سبق: یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان دنیاوی خواہشات اور حرام دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ صرف نقصان اور تباہی پاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، مگر اس کا حصول صرف سچی توبہ اور حلال راستے پر چلنے سے ممکن ہے۔